مولانا عبداللہ درخواستی کو طالب علمی کے زمانے میں ایک تقریر پر بدعتیوں نے پکڑا تھا، گرفتار کر لیے ایک جگہ میں اکیلے، بہت زبردست مناظر مقرر تھے۔ سنا ہے ان کے معتقدین سے کہ حضرت درخواستی کو کہا کہ داڑھی کاٹیں گے، انہوں نے کہا یہ نہیں کاٹو، ناک کاٹو، کان کاٹو، مگر داڑھی کو آنا کرو۔ ایسا میرا دین تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے مال اللہ کے راستے میں، مانند اس دانے کے جو اگائے 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہیں لاتے ہیں اس کے بعد جو خرچ کیا ہے احسان جتلانا اور نہ تکلیف پہنچانا۔ منان لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا۔ خرچ کرنے کے بعد 2 نقصان ہوں گے، بعضوں میں مرض ہے جتلانے کا، سب کو کیسا کرتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، بعض پر وہ اگر شکریہ ادا نہ کریں تو ان کو تکلیف دیتے ہیں، نہ احسان جتلاؤ نہ ایذا پہنچاؤ۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان خرچ کرنے والوں کو اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، بات طریقے کی، ومغفرت، اور معافی مانگنا، خیر من صدقہ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے آئے تکلیفیں پہنچانا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے اور بردبار، کتنی نعمتیں دیتے ہیں، اس کی تو صفت منان ہے کیونکہ واقعی احسان والا ہے۔ قول معروف، ملنگ بادشاہ اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، مغفرت، معافی چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض ملنگ بادشاہ بڑے بدماش ہوتے ہیں۔ آئی سوال، ہم آ رہے تھے، منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے اور وہ ایک آیا اور انہوں نے کچھ کہا، ہم نے شیشہ نہیں کھولا تو دور کھڑا ہو کے کہا سیکھے، سیکھوں کی طرح داڑھی ہے، سیکھوں کی طرح پگڑی ہے اور پیسے نہیں دیتے، سیکھے۔ خدا کا کرنا یہ تھا، وہ اشارہ لگ گیا، گاڑی رک گئی، میں نے اس کو 50 روپے کا نوٹ دکھایا، وہ آ گیا، جب قریب آیا پکڑ لیا اور گاڑی میں کھینچ کے اور ڈنڈے لیے، لاٹھی اس کے پیچھے برسائی ہو۔ میں نے کہا تمہارے باپ کے مقروض ہے کہ تم ہم کو روڈ پہ گالیاں دے رہے؟ بہت دنیا جمع ہو گئی لیکن اس کا کام ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو 100 روپے دی، میں نے کہا صاحب آئندہ کبھی کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو نہیں دیں گے ان کو اور دعائیں دوں گا۔ ہاں اب صحیح سیدھا ہو گیا۔ یہ عادی ہو گئے، شریف لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، 10-12 یہ مکانات میں آتے ہیں، باقاعدہ گھروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہاں میرے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، بہت زمانہ ہو گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے انتظام کیا ہے، میں نے مفتی محمود کے لیے، مولانا غوث کے لیے، محمد علی کے لیے جیلیں کاٹ کی ہے۔ میں نے جو میرے پاس تھا وہ دے دیا، نہیں لے لو بابا، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ ایسا ٹھیک ہے، آئندہ ہوگا، انتظام ہو جائے گا۔ ٹھیک 1 سال بعد میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے کہا جس کو سیدھا کرنا ہے سوال۔ میں مغرب پڑھ کے کمرے میں گیا، اس زمانے میں اس طرف امام کا کمرہ جو آج کل ناظم صاحب کا گھر ہے، وہ آ گیا دروازے میں، آتا کہا میرے لیے انتظام کیا ہے؟ بالکل، آؤ۔ جب اندر آیا ایک سریہ رکھا ہوا تھا، آپ اور پسر آواز آتا تھا، میدان آگا گوٹا پورے میں پشاور ترل بتوں کو آگا چلے والے اتا سرزو حل کرے آن کے امام سے بھی سڑی میں سے منڈا کئی ادا کونٹائی اور سوٹی بھی پھر وہ میں تا چلو ہے دا بدماشان دیا سائلی دے لوگوں کی عزت لے رہے۔ البحر المحیط میں لکھا ہوا ہے اور محیط برہانی میں کہ مسجد میں سوال کرنا حرام نہ جائے اور اس کی مدد کرنا دوہرا گناہ ہے، دوہرا گناہ۔ بتاؤ شام میں بھی ہے کہ جو مسجد میں سوال کرے گا ان کو کچھ نہیں دو گے، کیونکہ یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے۔ مسجد میں سوال کرنا ایسا ہے جیسے گدھے کی لاش ڈالنا، اور اس کی مدد کرنا جیسے خنزیر مرا ہوا کھینچ کے لانا۔
مسجد میں تو اللہ سے مانگا جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجت مند کے لیے امام صاحب، مؤذن صاحب، انتظامیہ کا کوئی ذمہ دار اپیل کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہے، یہ ترغیب ہے۔ علماء کرام جو مدرسوں کے لیے چندے کرتے ہیں وہ جائز ہے، کیونکہ وہ سوال نہیں ہے، سوال اپنے لیے مانگا جاتا ہے۔ وہ مدرسے اور مسجد وہ دین کا کام ہے، مسجد دین کا مرکز ہے، دین کا کام اس میں جائز ہے۔ قول دستور کے مطابق، اور معافی مانگنا بہتر ہے ایسے سب کیسے جس کے بعد تکلیفیں دینی ہو، اور اللہ غنی ہے، کہیں اور سے دے دے گا، حلیم بردبار ہے، کتنے تم مانگتے ہو اور وہ خوش ہوتا ہے۔